یہ بات ہے سال 2003 کی، جب دبئی کے شیخ نے دبئی کے آئی لینڈ میں دی ورلڈ نام کے پروجیکٹ کی کنسٹرکشن سٹارٹ کی۔ سمندر میں 300 آئی لینڈ بنانے کا یہ پروجیکٹ ارتھ شیپ جیسا دکھنے کے لیے بنایا جانا تھا، جس میں لگژری ہوٹل، ولا اور بیچ کے ساتھ ساتھ وہ سب کچھ بنایا جانا تھا جس کا اندازہ لگانا بھی مشکل تھا، یہاں تک کہ جب اس کی ایڈورٹائزمنٹ ہو رہی تھی دا ورلڈ کو دا لینڈ آف پیراڈائز بھی کہا گیا تھا، مطلب کہ جنت کی زمین۔ لیکن اب سوچنے کی بات یہ ہے، اتنے سالوں کے بعد بھی یہ پروجیکٹ سمندر میں ویران کیوں پڑا ہے؟ دنیا کی مہنگی ایلیٹ سے انڈورسمنٹ کروانے کے بعد بھی دبئی کے شیخ کا یہ خواب ادھورا کیوں رہ گیا؟ یہاں پر آخر ایسا کیا ہوا؟ ویلکم ٹو زیڈ کے ڈیکوڈر، لیٹ ڈیکوڈ اٹ ٹوگیدر۔ تو ڈیکوڈر، یہ بات تو ہم سب کو معلوم ہے کہ دبئی کے شیخ راشد المختوم نے دبئی میں وہ سب کچھ کر دکھایا ہے جس کی مثال نہیں ملتی۔ آج سے 30 سال پہلے تک دبئی میں صرف ایک ہی بلڈنگ ہوا کرتی تھی جس کو آج دبئی ورلڈ ٹریڈ سینٹر کہا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد بیک ٹو بیک کنسٹرکشن پروجیکٹ نے دبئی کی وہ قسمت بدلی کہ جو شہر اپنے 100% آئل پر ڈیپینڈنٹ تھا، آج وہ صرف 3% آئل پر ڈیپینڈنٹ ہے۔ اور شیخ کا خواب بھی کچھ ایسا ہی تھا، دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ سے لے کر دنیا کا پہلا اور آخری 7 سٹار ہوٹل تک دبئی کا کونا کونا ورلڈ کلاس لگژری سے بھرا ہوا ہے۔ جب دبئی کے پاس مزید میگا پروجیکٹ بنانے کے لیے زمین کم ہو گئی تو شیخ نے رخ کیا سمندر کا۔ یہ بات ہے سال 2001 کی، جب دبئی برج العرب بنا کر ویسٹرن ٹورزم کو اپنی طرف کر چکا تھا، تو اس دوران دبئی کے بیچ کافی فیمس ہو چکے تھے اور بات یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ دبئی کے پاس بیچ کی کمی ہو چکی تھی۔ دبئی کی کوسٹ لائن جو کہ صرف 70 کلومیٹر پر پھیلی ہوئی تھی، تب اب اس کو بڑھانے کا ٹائم آ چکا تھا۔ سٹارٹنگ میں پلان یہ تھا کہ دبئی کی کوسٹ لائن کے اندر 3 آرٹیفیشل آئی لینڈ بنائے جائیں گے، جن کو اگر سپیس سے دیکھا جائے گا تو ان کی شکل پام کی طرح ہوگی۔ یہ 3 آئی لینڈ تھے: پام جمیرہ، پام جبل علی، پام ڈیریا۔ اب سب سے پہلے پام جمیرہ پر کام سٹارٹ کر دیا گیا تھا، کیونکہ شاید یہ پلان کیے گئے آئی لینڈ میں سب سے چھوٹا تھا۔ صرف اس ایک پام جمیرہ آئی لینڈ کی وجہ سے ہی دبئی کی کوسٹ لائن میں 56 کلومیٹر مطلب کہ 80% تک اضافہ ہو چکا تھا۔ کوسٹ لائن بڑھانے کا یہ آئیڈیا دبئی کے شیخ کو اتنا پسند آیا کہ پام جمیرہ کی کنسٹرکشن کو کمپلیٹ ہونے سے پہلے ہی پام جبل علی اور پام ڈیریا پر کام سٹارٹ ہو گیا۔ لیکن ان 3 پام کے علاوہ ایک اور پروجیکٹ بھی تھا جس نے پوری دنیا کی نظروں کو اپنی طرف اٹریکٹ کر لیا تھا۔ اب یہ پروجیکٹ دی ورلڈ کے نام سے سٹارٹ کیا گیا تھا، جس میں 300 چھوٹے چھوٹے آئی لینڈ موجود تھے۔ دی ورلڈ کا ایسا ڈیزائن ارتھ کے میپ کی وجہ سے رکھا گیا تھا، جس میں ہر کنٹری کے نام سے الگ الگ آئی لینڈ بنایا گیا تھا۔ 2003 میں دی ورلڈ کی کنسٹرکشن کا کام سٹارٹ کر لیا گیا تھا، جو کہ سمندر کی تابڑ توڑ لہروں کو کاٹ کر بنایا جا رہا تھا۔ دی ورلڈ اصل میں دنیا کی ایلیٹ کلاس کے لیے ایک پلے گراؤنڈ ہونے والا تھا۔ انٹرنیشنل لیڈر، رائل کلاس اور بزنس ٹائکون نے خوب جم کر انویسٹمنٹ کی۔ کچھ نے اپنے پرسنل ویو کے لیے یہاں پر آئی لینڈ بھی خریدے۔ یہاں پر چھوٹے سے چھوٹے آئی لینڈ کی قیمت $15 ملین ہے۔ جس طرح دبئی کو پاس پروجیکٹ میں کامیابی ملی، اسی طرح دی ورلڈ میں بھی ملی۔ کنسٹرکشن کمپلیٹ ہونے سے پہلے ہی 2008 میں 60% تک ایڈوانس بکنگ ہو چکی تھی۔ لیکن اب سوال یہ آتا ہے، آخر سمندر میں ریت سے بنے ہوئے آئی لینڈ کی قیمت اتنی کیوں ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اتنا بھی آسان نہیں تھا۔ سمندر میں چھوٹا سا آئی لینڈ بنانا بھی کافی مشکل کام ہوتا ہے۔ یہاں پر تو پھر بھی دبئی نے 300 آئی لینڈ بنائے تھے۔ صرف ایک آئی لینڈ کو بنانے میں اتنی ریت استعمال ہوئی کہ اس سے ایک پورا فٹ بال گراؤنڈ کو بھرا جا سکتا تھا۔ اور اگر اس کے ساتھ ہی پتھروں کی بات کی جائے تو دی ورلڈ میں استعمال ہونے والے پتھروں کا وزن 5.5 لاکھ ریلوے انجن کے برابر ہے۔ 9 کلومیٹر لمبا اور 6 کلومیٹر چوڑے اس پروجیکٹ میں دبئی کی گورنمنٹ کو $14 بلین لگانے پڑے۔ اس پیسے سے دبئی
9 برج خلیفہ یا 14 برج العرب جیسے لگژری اور 7 سٹار ہوٹل بنا سکتے تھے، لیکن دبئی کے شیخ کو نہ ہی صرف دبئی کی زمین سے بلکہ دبئی کے سمندر سے بھی انکم جنریٹ کرنی تھی، اور یہی وجہ تھی شیخ دبئی میں جنت کی زمین بنانا چاہتے تھے۔ سوال یہ آتا ہے، آخر اتنا سب کرنے کے بعد بھی یہ پروجیکٹ ویران کیوں پڑا ہے؟ دی ورلڈ کے فیلئر کی سب سے بڑی ریزن اس کا ڈیزائن ہے، کیونکہ ڈیزائن کے مطابق سب کو امید تھی کہ یہ ورلڈ میپ کی طرح ہی بنے گا، لیکن بنانے کے بعد یہ ورلڈ میپ سے کافی الگ تھا۔ دا ورلڈ میپ میں موجود آئی لینڈ کی شیپ ایکچوئل میں موجود کنٹری کی شیپ سے کافی زیادہ الگ تھی، جس کی وجہ سے انویسٹر کو کافی زیادہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی، لیکن صرف ڈیزائن کا چینج ہونا ہی دی ورلڈ کے فیلئر کی وجہ نہیں تھا۔ 2008 میں دی ورلڈ کی لانچ رکھی گئی تھی، جس میں پورے دبئی کو ہی فائر ورک سے چمکا دیا گیا تھا۔ جتنا پیسہ اس کی لانچ پر بہایا گیا تھا وہ سب فضول ثابت ہوا کہ 2008 میں دنیا کو گلوبل فائنینشیل کرائسس نے گھیر رکھا تھا۔ دی ورلڈ کے 60% آئی لینڈ تو اس کرائسس سے پہلے ہی سیل ہو چکے تھے۔ اب اس کرائسس کی وجہ سے نہ صرف دی ورلڈ کے ریٹ افیکٹ ہوئے بلکہ دبئی کی باقی پراپرٹی بھی کافی ڈاؤن میں چلی گئی۔ اب کرائسس کی وجہ سے جن ایلیٹ نے یہاں پر آئی لینڈ خرید رکھے تھے انہوں نے بھی یہاں پر ڈیولپمنٹ سٹارٹ نہیں کروائی۔ اب وقت گزرتا گیا اور اس کے ساتھ ہی ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ اب بڑے بڑے آئی لینڈ سمندر کی نظر ہونے لگے۔ اب یہاں پر یہ نوٹس کیا گیا کہ کافی سارے آئی لینڈ ایروژن کی وجہ سے سمندر کے نیچے چلے گئے، جہاں پر یہ نیوز ہی کافی پریشان کر دینے والی تھی۔ وہیں پر اس پر میڈیا کوریج کی وجہ سے لوگوں کا ٹرسٹ مزید کم ہو گیا۔ گلوبل فائنینشیل کرائسس کے بعد جہاں پر دبئی کی باقی پراپرٹی کے ریٹ ٹھیک ہو گئے اور لوگوں نے انویسٹمنٹ سٹارٹ کر دی، لیکن دی ورلڈ پر ایروژن کی وجہ سے کسی نے بھی اپنی قسمت نہیں آزمائی۔ ریسرچ ٹیم نے جب آئی لینڈ پر ایروژن پر ریسرچ کی تو ایک اور مسئلہ نکل کر سامنے آیا۔ پام جمیرہ، پام جبل علی اینڈ پام ڈیارہ اور دی ورلڈ کے کنسٹرکشن میں استعمال ہونے والی ریت پرشین گلف میں سے ہی نکال کر آئی لینڈ سائڈ میں ڈمپ کی جاتی ہے۔ جن شیلو واٹر سے یہ ریت نکالی گئی تھی وہاں پر پانی کا پریشر بڑھ گیا تھا، جس کی وجہ سے سمندر کی ویو میں کافی چینجز نوٹ کی گئی تھی۔ اب ان ویو کی چینجز کی وجہ سے نہ صرف آئی لینڈ بلکہ دبئی کی پوری کوسٹ لائن میں ہی چینجز دیکھی گئی تھی۔ یہ سیٹلائٹ فوٹیج 2002 کی ہے جب پام جمیرہ بنایا گیا تھا۔ اس فوٹیج میں دبئی کی کوسٹ لائن کو غور سے دیکھیں جو کہ آلموسٹ اسٹریٹ لائن میں نظر آ رہی ہے۔ اب غور کریں اس فوٹیج پر جو کہ 2008 کی ہے جب باقی تمام آئی لینڈ بھی بنائے جا چکے تھے، جس میں کلیئر دیکھا جا سکتا ہے دبئی کی اپنی کوسٹ لائن کافی جگہ سے ایروب ہو رہی ہے، اور اسی چیز کو روکنے کے لیے کافی جگہ پر آرٹیفیشل وال بھی کھڑی کی گئی ہے۔ آرٹیفیشل آئی لینڈ بنانے اور دبئی کی کوسٹ لائن کو ڈبل ٹرپل کرنے اور نیچر سے کھیلنے کی وجہ سے اب سمندر الٹا دبئی کی کوسٹ لائن پر ہی وار کر رہا ہے۔ اس معاملے نے انویسٹر اور بزنس ٹائکون کے ٹرسٹ لیول کو اتنا زیادہ نقصان پہنچایا کہ دبئی گورنمنٹ نے تمام آئی لینڈ پر فوراً ہی کنسٹرکشن کا کام رکوا دیا، اور بات یہاں تک پہنچ گئی دبئی کی گورنمنٹ نے پام جبل علی پر کے سارے انویسٹر کو پیسے بھی واپس کر دیے، اور صرف پام جمیرہ پر ہی کام مکمل ہوا اور باقی دونوں پام کو فوراً بند کر دیا گیا۔ اب پام جمیرہ کا اپنا ہی ایک چارم ہے۔ جو لگژری لوگ دی ورلڈ آئی لینڈ میں انجوائے کرنے کا سوچ رہے تھے وہ آلریڈی پام جمیرہ پر انجوائے کر رہے ہیں، جس کے ساتھ ہی یہ دبئی کا پہلا آرٹیفیشل آئی لینڈ ہے جو کہ بھرپور کامیاب ہوا ہے۔ کافی سارے سیلیبریٹی پام جمیرہ پر اپنی پراپرٹی اون کرتے ہیں، جن میں فیمس فٹ بال پلیئر ڈیوڈ اور انڈین بالی ووڈ سٹار شاہ رخ خان بھی ہیں۔ اب ایسا بھی نہیں ہے دی ورلڈ آئی لینڈ میں کسی نے بھی اپنا میسن نہیں بنایا۔ 300 آئی لینڈ میں سے 9 ایسے آئی لینڈ ہیں جن کو ڈیولپ کیا گیا ہے، جن میں لیبنان آئی لینڈ، یورپ آئی لینڈ، فارمولا 1 ڈرائیور کے نام پر بننے والا مائیکل شو آئی لینڈ بھی ڈیولپ ہو چکا ہے۔ باقی سارے 291 آئی لینڈ
خالی پڑے ہیں اور آہستہ آہستہ سمندر کی نظر ہوتے جا رہے ہیں۔ دبئی کے شیخ اپنی اس ناکامی سے اچھی طرح واقف ہیں، اپنی اس غلطی کو سدھارنے میں لگے بھی ہوئے ہیں۔ اب نیا پلان یہ ہے دی ورلڈ کے پہلے یورپ آئی لینڈ کو ڈیولپ کیا جائے۔ سویڈن آئی لینڈ میں 10 پیلس اور جرمنی آئی لینڈ میں 32 ولا اور ٹوٹل 78 سویٹ بنانے کا بھی ارادہ ہے۔ بنے ہوئے بیڈ روم کی وجہ سے مرین لائف کو بھی انجوائے کر سکتے ہیں۔ ایک بات تو کلیئر ہے، دبئی اپنے ان چھوٹے موٹے فیلئر سے گھبرانے والا نہیں ہے، جس کی مثال پام جمیرہ آئی لینڈ فیوچر میوزیم دبئی ایکسپو 2020 کی رنگینیوں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی دبئی کی فیوچر پلاننگ میں ڈائنامک ٹاور بھی موجود ہے، جس کی روٹیٹنگ ویو کی وجہ سے اندر بیٹھے ہوئے لوگ دبئی کا 360 ویو لے سکتے ہیں۔ تو ڈیکوڈر اس کے ساتھ ہی مین میڈ آئی لینڈ دی ورلڈ کا چیپٹر کلوز ہوتا ہے۔ آپ لائک اور شیئر کر کے ہمیں جوائن کر سکتے ہو۔ لیکن ڈیکوڈر، کیا آپ کو پتا ہے کیسے دبئی جو کہ ریت کا ایک صحرا ہوا کرتا تھا، آج ورلڈ ٹریڈنگ اور ٹورزم ہب بنا ہوا ہے؟ دبئی جو کہ 1980 تک ریت کے صحرا تھا، آج اتنی رنگینیوں کا شہر کیسے بنا؟ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ملتے ہیں اسی ویڈیو میں۔